بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکی بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے ہشام دستوائی سے، انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے، انہوں نے اپنے باپ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی 2 رکعات میں سورہ فاتحہ اور ایک سورت پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کوئی آیت ہمیں سنا بھی دیا کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 762۔ امام مالک نے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے بیان کیا، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا ان کی ماں نے انہیں والمرسلات عرفا پڑھتے ہوئے سنا، پھر کہا کہ اے بیٹے، تم نے اس سورت کی تلاوت کر کے مجھے یاد دلا دیا، میں آخر عمر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں یہی سورت پڑھتے ہوئے سنتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 763۔ ابو عاصم نبیل نے بیان کیا، انہوں نے عبد الملک بن جریر سے، انہوں نے ابن ابی ملیکہ ظہیر بن عبداللہ سے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے مروان بن حکم سے سنا، اس نے کہا زید بن ثابت نے مجھے ٹوکا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم مغرب میں چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھتے ہو؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 لمبی سورتوں میں سے ایک سورت پڑھتے ہوئے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 764۔ عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں امام مالک نے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے محمد بن جبیر بن مطعم سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 765۔ ابو رافع نے بیان کیا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، اس میں آپ نے اذا السماء انشقت پڑھی اور سجدہ تلاوت کیا۔ میں نے ان سے اس کے متعلق معلوم کیا تو بتلایا کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی اس آیت میں تلاوت کا سجدہ کیا ہے، اور زندگی بھر میں اس میں سجدہ کروں گا یہاں تک کہ میں آپ سے مل جاؤں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 766۔ ابو الولید ہشام بن عبد الملک نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، عدی بن ثابت سے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے برا بن عازب سے سنا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ سفر میں تھے کہ عشاء کی 2 پہلی رکعات میں سے کسی ایک رکعت میں آپ نے والتین والزیتون پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 767۔ یزید بن زری نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے تیمی نے ابو بکر سے، انہوں نے ابو رافع سے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عشاء پڑھی، آپ نے اذا السماء انشقت پڑھی اور سجدہ کیا۔ اس پر میں نے کہا کہ یہ سجدہ کیسا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اس صورت میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سجدہ کیا تھا، اس لیے میں بھی ہمیشہ اس میں سجدہ کروں گا یہاں تک کہ آپ سے مل جاؤں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 768۔ عدی بن ثابت نے کہا، انہوں نے برا رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء میں والتین والزیتون پڑھتے سنا، میں نے آپ سے زیادہ اچھی آواز یا اچھی قرأت والا کسی کو نہیں پایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 769۔ شعبہ نے ابو عون محمد بن عبداللہ ثقفی سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے جابر بن سمرہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ کی شکایت کوفہ والوں نے تمام ہی باتوں میں کی ہے، یہاں تک کہ نماز میں بھی۔ انہوں نے کہا کہ میرا عمل تو یہ ہے کہ پہلی 2 رکعات میں قرأت لمبی کرتا ہوں اور دوسری 2 میں مختصر، جس طرح میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تھی، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سچ کہتے ہو، تم سے امید بھی اسی کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 770۔ سیار بن سلامہ نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ
ابو برزہ اسلمی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ ہم نے آپ سے نماز کے وقتوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سورج ڈھلنے پر پڑھتے تھے، عصر جب پڑھتے تو مدینے کے انتہائی کنارے تک ایک شخص چلا جاتا لیکن سورج اب بھی باقی رہتا۔ مغرب کے متعلق جو کچھ آپ نے کہا وہ مجھے یاد نہیں رہا، اور عشاء کے لیے تہائی رات تک دیر کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے، اور آپ اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ جب نماز صبح سے فارغ ہوتے تو ہر شخص اپنے قریب بیٹھے ہوئے کو پہچان سکتا تھا۔ آپ دونوں رکعات میں یا ایک میں 60 سے لے کر 100 تک آیتیں پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 771۔ عبد الملک بن جریح نے خبر دی، کہا کہ مجھے عطا بن ابی رباح نے خبر دی کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ ہر نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن سنایا تھا، ہم بھی تمہیں ان میں سنائیں گے، اور جن نمازوں میں آپ نے آہستہ قرأت کی ہم بھی ان میں آہستہ ہی قرأت کریں گے، اور اگر سورہ فاتحہ ہی پڑھو جب بھی کافی ہے، لیکن اگر زیادہ پڑھ لو تو اور بہتر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 772۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چند صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ عکاظ کے بازار کی طرف گئے۔ ان دنوں شیاطین کو آسمان کی خبریں لینے سے روک دیا گیا تھا اور ان پر انگارے شہاب ثاقب پھینکے جانے لگے تھے، تو وہ شیاطین اپنے قوم کے پاس آئے اور پوچھا کہ بات کیا ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آسمان کی خبریں لینے سے روک دیا گیا ہے، اور جب ہم آسمان کی طرف جاتے ہیں تو ہم پر شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں۔ شیاطین نے کہا کہ آسمان کی خبریں لینے سے روکنے کی کوئی نئی وجہ ہوئی ہے، اس لیے تم مشرق و مغرب میں ہر طرف پھیل جاؤ اور اس سبب کو معلوم کرو جو تمہیں آسمان کی خبریں لینے سے روکنے کا سبب ہوا ہے۔ وجہ معلوم کرنے کے لیے نکلے ہوئے شیاطین تہامہ کی طرف گئے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کے بازار کو جاتے ہوئے مقام نخلہ میں اپنے اصحاب کے ساتھ نماز فجر پڑھ رہے تھے۔ جب قرآن مجید انہوں نے سنا تو غور سے اس کی طرف کان لگا دیے، پھر کہا اللہ کی قسم یہی ہے جو آسمان کی خبریں سننے سے روکنے کا باعث بنا ہے۔ پھر وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے اور کہا قوم کے لوگوں، ہم نے حیرت انگیز قرآن سنا جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، قل اوحی الی، آپ کہیے کہ مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے اور آپ پر جنوں کی گفتگو وحی کی گئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 773۔ ایک شخص عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں نے رات ایک رکعت میں مفصل کی صورت پڑھی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا اس طرح جلدی جلدی پڑھی جیسے شعر پڑھے جاتے ہیں؟ میں ان ہم معنی صورتوں کو جانتا ہوں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ ملا کر پڑھتے تھے۔ آپ نے مفصل کی 20 صورتوں کا ذکر کیا، ہر رکعت کے لیے 2 صورتیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 775۔ عبداللہ بن ابی قتادہ نے اپنے باپ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی 2 پہلی رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور 2 صورتیں پڑھتے تھے، اور آخری 2 رکعات میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے۔ کبھی کبھی ہمیں ایک آیت سنا بھی دیا کرتے تھے، اور پہلی رکعت میں قرأت دوسری رکعات سے زیادہ کرتے تھے۔ عصر اور صبح کی نمازوں میں بھی آپ کا یہی معمول تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 776۔ ابو معمر عبداللہ بن مخبرہ نے بیان کیا کہ ہم نے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرآن مجید پڑھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ ہم نے پوچھا کہ آپ کو معلوم کس طرح ہوتا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ آپ کی ریش مبارک ہلنے سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 777۔